السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ محترم بزرگوں دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کرے۔ کہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا قصہ ہے، اور اسی میں ہمارا ترقی کا راز مضمر ہے۔ کہ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب بھی کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و آفات کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب بھی کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و آفات کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیادی پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ اس کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عاص، عبید، حرف، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آج موداکار موجود تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک پر 3 4 سوار ہے، بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو نظام اور کمان نہیں، کسی کے پاس نظام اور کمان ہے تو تلوار نہیں۔ کہ محترم بزرگوں دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خمازر ہو چکے ہیں، ایسا جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگ جائے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیز کی ضرورت پڑتی تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجل ملک سے کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہ آئے ہیں جن کو مکہ کے سامنے اسی ابو جہل نے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحت ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں کہ امیہ بن خلف کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے سان میں ابو جہل نے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی اسی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کیا؟ صحیح فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو۔ انہی چند باتوں میں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔